اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، پرسوں سے آپ حضرات خانقاہ میں حاضر ہیں اور بزرگوں کو فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں. میں نے کتابوں میں پڑھا اپنے اسلاف کی کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جو آدمی جس مقصد سے جو نیت لے کر کے جاتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے. دیکھنے میں تو ہم آئے کپڑے پہنے، ٹوپی لگائی، جبہ لگایا، خوب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن ہمارے دل میں کیا ہے یہ وہ جانتا ہے. مولانا یہ کیا نام کا حنیف قاضی صاحب قلعہ فرما رہے تھے کہ مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگو اس طرح مانگو. ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن آنے والوں کے دلوں کا حال یہ اپنی مزاروں کے اندر لیٹنے والے جانتے ہیں. بے شک یہ اپنے دل میں کیا لے کر کے آیا ہے تو وہی اس کو مل جاتا ہے. بہت اچھی بات. بہرحال ابھی رضوان میاں صاحب نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور سید میاں کا، ہمارے بڑے بھائی بادشاہ میاں صاحب شکریہ ادا کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تو خیر اپنی جگہ ایک بات تھی. میں خاص طور سے ان تینوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے طاہر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رحلت فرمانے کے بعد جس طرح سے اس چیز کو سنبھالا اور خاندانی روایات کو برقرار رکھا، میں اس بات کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے قائم رکھے. طاہر ملت رحلت فرما گئے، بلکہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا کسی کا کہ کون کہتا ہے کہ سید مر گیا، کون کہتا ہے کہ سید مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. کون کہتا ہے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. وہ اپنے گھر گئے. ان کی نظر ہمارے اوپر ہے، ہم بھلے ان کی نظر کو نہیں جان پا رہے ہیں، لیکن ان کی نظر جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے. اور آپ یہ جو بہاریں دیکھ رہے ہیں، یہ سہیل میاں کی شکل میں، میرے بڑے بھائی بادشاہ میاں کی شکل میں، چاہے وہ رضوان میاں ہوں، چاہے مہاراجہ شریف کے نجیم میاں ہوں، چاہے موصولی کے حضرات ہوں، کوئی بھی ہے، پورے خاندان میں یہ بہاریں جو آپ دیکھ رہے ہیں. معلوم ہے آپ کو، میں نے نظم الواری کتاب ہے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں صاحب نظم الواری نے لکھا کہ فاتح بلگرام میر محمد صغرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بوقت وصال اپنی اولاد کے لیے 3 باتیں کہی تھیں. اولاد کے لیے، اولاد کو 3 دعائیں دی تھیں. سب سے پہلی جو انہوں نے بات کہی اپنے اولاد کے لیے کہ میری اولاد، میری نسل قیامت تک باقی رہے گی، قائم رہے گی. اور دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ قیامت تک میری اولاد میں ایک سے ایک علماء اور اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے. اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ میری اولاد اگر قناعت پسند رہے گی تو اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. تو یہ دعا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ حضرت سیدنا میر عبد الواحد اکرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل میں ہو، چاہے میر طیب صاحب کی شکل میں ہو، چاہے علامہ سید مرتضی حسین زبیدی کی شکل میں ہو، چاہے بزرگان مارحرہ کی شکل میں ہو، چاہے مسولی کی بزرگوں کی شکل میں ہو. میں نام اگر گناؤں تو شام ہو جائے گی. جتنے بھی ہیں یہ سب ان کی دعاؤں کا اثر آپ کو دکھ رہا ہے. اور آج بھی یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت جتنے خاندان میں لوگ ہیں، سب کو آپ کو ان کی دعاؤں کا اثر دکھ رہا ہوگا. آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے جو میرے جدیارہ نے دعا فرمائی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ اس
خانقاہ کو سلامت رکھے، اور جیسا میں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ پھر اپنے جملوں کو دوہرا رہا ہوں کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی خاندانی روایات کو پوری طرح سے قائم رکھا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اپنے خاندان کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو اسی طرح سے آپ لے کر کے چلیں۔ وقت ہے، ہو گیا لوگ کہتے ہیں پیر پرستی۔ پیر پرستی، میں نے کہا پیر پرستی کیا ہوتی؟ میں نے اپنی تقریر کا کوئی موضوع نہیں بنایا، کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی خطبہ نہیں پڑھا، کوئی موضوع نہیں بنا، یوں ہی کھڑا ہو گیا۔ بہرحال موضوع مجھے بنانا چاہیے تھا۔ کہتے پیر پرستی، میں نے کہا پیر پرستی کیا ہے؟ ایک صاحب آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، یہ پیر پرستی ہے۔ اچھا، ایک آئے ہاتھ میں 500 روپے کا نوٹ لے کر کے، حضرت پیر پرستی ہے۔ اس سے بڑے پیر پرست آئے، پیر چومنے لگے کہ یہ پیر پرستی ہے۔ میں نے کتابیں پڑھی، بزرگوں کے طریقوں کو دیکھا کہ پیر پرستی ہے کیا؟ پیر پرستی ہے کیا؟ ہاتھ چوم لینا، ہاتھ باندھ کر کے سر جھکا کر تھوڑی دیر کھڑے ہو جانا، یہ پیر پرستی ہے۔ جا کر کے 1000 روپے کا نوٹ دے دینا، یہ پیر پرستی ہے۔ تھوڑی دیر دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا، یہ پیر پرستی ہے۔ پیر صاحب آئے، اچھل کے خوب نعرے لگا دیے، یہ پیر پرستی ہے۔ پھر میں نے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا اور بڑے بڑے بزرگوں کے مریدوں کو دیکھا۔ میں نے اپنے خاندان کے بزرگوں کے مریدوں کو دیکھا، اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھا کہ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ زندگی کا مطالعہ کیا، میر طیب صاحب کی زندگی کا مطالعہ کیا، اس کے علاوہ دیگر بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا کہ پیر پرستی ہے کیا۔ مسلمانوں، وہ کیسے پیر پرست تھے؟ وہ نذرانہ دینا ٹھیک ہے، پیر کو نذرانہ دیا جاتا ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے ہونا یہ طریقہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے پیر کو دیکھتے تھے کہ میرا پیر کیا کرتا ہے، میرا پیر کرتا کیا ہے۔ پیر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، چاشت پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے۔ آپ کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھ لو۔ پیر تہجد پڑھتا ہے، چاشت اشراق پڑھتا ہے، آپ 5 ہی وقت پڑھ لیجیے۔ پیر جھوٹ نہیں بولتا، کم سے کم جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریے۔ پیر کسی کو گالی نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا، آپ کم سے کم اس سے بچنے کی کوشش کریے۔ سبحان اللہ۔ پیر غریبوں کی مدد کرتا ہے، کم سے کم آپ غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کریے۔ ماشاءاللہ، یہ پیر پرستی ہے مسلمانوں کہ پیر کے عمل کو اپنانا، یہ پیر پرستی ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، نعرے